لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، مجھ سے قبل آپ نے بہترین خطابت سماعت کر لی ہے. حضرت علامہ مولانا صغیر احمد مصباحی کی تقریر کے بعد اب کوئی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کھانے کا وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل ہے، اس میں حاضری کی غرض سے 2-4 منٹ کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوا. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی ضبط دینا جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے، کوئی ضبط دینا جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنے در پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، اور تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے. تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے بس تو رزق حلال دے. اور کسی عاشق رسول نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے، صرف سرکار کی دامن کی ہوا دی جائے. وقت آخر میری تسکین دل و جاں کے لیے میرے کانوں میں یا نبی کی صدا دی جائے. اور موت آئے تو مدینے میں پہنچ کر آئے، موت آئے تو مدینے میں پہنچ کر آئے، میری مٹی اسی مٹی سے ملا دی جائے. اور جس سے آتی ہو ضیا روئے نبی کی یارب، جس سے آتی ہو ضیا روئے نبی کی یارب، ایسی کھڑکی میری تربت میں لگا دی جائے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجانے کا مقصد شاعر نے لکھا ہے کہ دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر، دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر، ذکر میلاد نبی گھر میں سجا دی جائے، ذکر میلاد نبی گھر میں سجا دی جائے. محترم حضرات، آج کی محفل کی غرض و غایت ہے کہ جناب حافظ غلام مستغیر صاحب نے اپنے بیٹے کے ختنے کے سلسلے میں اور بچوں کے عقیقے کے سلسلے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پروگرام رکھا ہے. محترم حضرات، آج دنیا کے کونے کونے میں جلسے ہوتے ہیں، سینکڑوں جلسے ہوتے ہیں، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں، جتنے جلسے ہوتے ہیں، خدا کی قسم ان تمام جلسوں میں وہ جلسہ قابل مبارکباد ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں جتنے جلسے ہو رہے ہیں کسی سیاستدان کے لیے ہو رہے ہیں، کسی پارٹی کے لیے ہو رہے ہیں، کسی اور کاموں کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ وہ جلسہ ہے، یہ وہ پروگرام ہے جس کا تعلق نہ کسی پارٹی سے ہے نہ کسی دنیا دار سے ہے، بلکہ اس کا سیدھا سیدھا کنیکشن نبی احمد مختار سے ہے. اس لیے آپ حضرات مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ ایسے محفل میں بیٹھے ہیں جس محفل کا تعلق، جس محفل کا نسبت مدینے کے سردار سے ہے، مدینے کے تاجدار سے ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ قانون ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتا ہے. نسبت سے ایک عام چیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کا کوئی وقار نہیں ہے، اگر اس کی نسبت کسی خاص چیز سے ہو جائے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے. میں بتاتا چلوں، آج دنیا کے پورے دنیا سے حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. طواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم پر جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مقام ابراہیم کیا ہے جہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لو. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں مقام
نشان اس پتھر پہ پڑ گیا. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کا قدم کا نشان پڑ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر سے اس پتھر کی نسبت ہو گئی تو وہ مقام پر اونچا کر دیا کہ قیامت تک کے لیے جتنے حجاج جائیں گے سبوں کو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے. ورنہ وہ پتھر تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے نبی سے جب نسبت مل گئی، نسبت حاصل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے مقام کو اونچا کر دیا. تو آپ یقین جانیے کہ جس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس کی نسبت حضرت ابراہیم سے نہیں، حضرت اسماعیل سے نہیں، حضرت یعقوب سے نہیں، حضرت یحییٰ سے نہیں، حضرت موسیٰ سے نہیں، حضرت عیسیٰ سے نہیں، بلکہ تمام نبیوں کے سردار سے اس محفل کی نسبت ہے. اسی لیے اس محفل کا نام ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ محفل کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اور اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، 9:30 بج چکا ہے. میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. شاعر نے لکھا ہے، نہ پوچھو خدا سے میں کیا مانگتا ہوں، نہ پوچھو خدا سے میں کیا مانگتا ہوں، محمد کے صدقے عطا مانگتا ہوں، محمد کے صدقے عطا مانگتا ہوں. کبھی اس گلی سے کبھی اس گلی سے، کبھی اس گلی سے کبھی اس گلی سے، میں ان کی گلی کا پتہ مانگتا ہوں، میں ان کی گلی کا پتہ مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں اگر کسی طرح کی لغزش ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آئیے کھڑے ہو کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں